السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاطمہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ۔ ناظرین، خواجہ سرا ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جن کو زندگی کے ہر موڑ پہ ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ آج میں بات کر رہی ہوں خواجہ سرا کے اوپر اور ہمارے ساتھ یہ کمیونٹی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم بات کریں بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک، اور اگر ہم تعلیم کی بات کریں، اگر سکول میں جاتے ہیں اور سکول سے لے کر روزگار کمانے تک ان کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ان کے گرو بھی موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں رہیے گا جی۔ تو ناظرین، آج میں بات کر رہی ہوں خواجہ سرا کے ساتھ۔ آج ہم لوگ موجود ہیں خواجہ سرا کے گھر، یہاں پر سارے ٹرانسجینڈرز موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر کتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ایک اپنی پیرنٹس کے بغیر زندگی گزارتے ہیں، اور جب بھی اگر خواجہ سرا کی بات کریں تو ان کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے گرو، گرو ماں۔ تو آخر یہ گرو ماں جو ہیں وہ کون ہے، اور ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا جرنی کیسے گزرتا ہے، اور اگر ان سے پوچھیں تو ان کی جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ کیسے گزاری جاتی ہے، کیا کیا جو مشکلات ہیں وہ درپیش آتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام حاجی ببلی۔ ببلی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمد للہ، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ ٹھیک۔ بہت نام سننے کو ملتا ہے گرو، گرو ماں، تو اس جو ورڈ ہے اور یہ جو نام ہے اس کو بھی ذرا تھوڑا سا بریف کریں نا کہ یہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کتنی جان پیچھے چھپی ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو گرو لفظ اس طرح سے سب بیان کرتے ہیں جیسے یہ ماں باپ کا لفظ ہو۔ جی جی، ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے گرو ایک ماں باپ کی جگہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ چیلے جو شاگرد ہوتے ہیں، چیلے ہوتے ہیں، چیلے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے شاگرد ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہمارے بیٹے ہوتے ہیں، جیسے دوسرے بچے ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے یہ بھی بچے ہوتے ہیں۔ ہاں جی۔ تو یہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کو مطلب ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کوئی جس طرح اگر ہم سوسائٹی کی بات کریں، جیسے سوسائٹی ان کو دھتکار دیتی ہے، تو آپ کا ایسا کوئی سین نہیں ہوتا، آپ ان کو خوشی سے ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ، کچھ جو خواجہ سرا ہیں جن سے میرے انٹرویوز ہوئے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہماری انسپائریشن ہوتے ہیں، ہمارے گرو۔ جی جی، ایسا ہی ہے، جیسے کہ یہ گھر سے آتے ہیں نا، ان کو گھر والے اپسیٹ نہیں کرتے، دوسرے لوگ بھی دیکھنے کو تانے وغیرہ مارتے ہیں، یہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم بسم اللہ کر کے ہم نے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے بچوں جیسے ہوتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، کچھ لوگوں کو کہتے ہیں، ہم ان کو ایسے تعلیم دیتے ہیں کہ آپ پڑھیں لکھیں یا کوئی ہنر دیکھیں، ہاں جی، کوئی ہنر سیکھیں، کیونکہ اس کاروبار میں آپ دیکھے جائے کہ دیکھو کہ حکومت نے کیسا کام کر دیا ہے، بھیک مانگنے پہ بھی پابندی لگا دی، فنکشنوں پہ بھی پابندی لگا دی۔ میں یہ ایک نیا جو انتظامیہ نے نکالا ہے گورنمنٹ نے کہ اس حوالے سے جو بات کریں کہ جو آپریشن ہو رہا ہے کہ یہ جو ڈانس وغیرہ کر رہے تھے اس کو بھی ختم کریں۔ جی جی، ایسے جیسے دیکھا جائے کہ فنکشن پہ جاتے ہیں نا، وہاں بھی جا کے چھاپے پڑ جاتے ہیں، پولیس اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان سے پیسے بھی چھین لیتی ہے اور ان پہ FIR بھی وغیرہ بھی کر دیتے ہیں۔ بھیک مانگنے والے جو ہوتے ہیں وہ ان کو بھی بھیک مانگنے سے منع کیا جاتا ہے، ان کو بھی پکڑ کے لے جاتے ہیں، ان پہ بھی FIR کر دیتے ہیں، اس کے بعد ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں، گھر آتے ہیں۔ دیکھو یہ کام نہ کریں تو اور کیا کریں؟ جی، حکومت کو چاہیے کہ ایسا دیں، روزگار ان کے لیے دیں، یہ تو نہیں کہ سکل سکھا دیتے ہیں اس کے بعد ان کو کوئی روزگار کوئی چیز کام نہیں آتا، ان کو کوئی کام پہ لگائیں یا ان کو جاب دیں، ان کو کسی نہ کسی جگہ پہ ایڈجسٹ کریں۔ دیکھیں کہ جیسے کہ یہ خواجہ سرا بھی معاشرے کا حصہ ہیں، کیوں ہر دفعہ اس طبقے کو جو ہے وہ اتنا زیادہ نظر انداز کر دیا؟ بس دیکھا جائے تو جیسے انسان کو جیسے دیکھو عورت کو مرد کو حق ہے، اسی طرح ہمارے خواجہ سراؤں کو بھی ایک حق ہے، کیونکہ ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں اور پاکستان کے رہنے والے ہیں۔ جیسے دیکھا جائے کہ ہاں جی، ایک تھوڑے دن پہلے بھی واقع کافی ہوئے، کافی جگہوں پہ ایسا بھی ہو رہا ہے، ہمارے جو ٹرانس ہیں ان کے ماڈل ہو رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی ایشو نہیں لیا جاتا، کیونکہ دیکھا جائے تھوڑے دن پہلے بھی قتل ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے، ہاں جی، ان کا کوئی بھی پتہ نہیں، جیسے کوئی بھی نہیں، جیسے انسان کو کسی اور آدمی کو مار دیں، قتل کر دیں تو دیکھو کیسا ہلچل مچ جاتی ہے، ہاں جی، ان کا ایشو بھی لیا جاتا ہے۔ ٹرانسجینڈرز ہیں تو ان کے رائٹس کے بارے میں نہیں، کوئی بھی نہیں آواز اٹھاتا۔ کتنے ٹائم سے آپ اپنی یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ ہاں جی، تقریباً میں 2009 سے نا ٹرانسجنڈر کے اوپر کام کر رہی ہوں۔ تحفہ سینٹر تو اب بنے ہیں نا، اس سے پہلے میں جو بھی ہمارے ٹرانسجنڈر پہ کوئی ہراساں ہوتا تھا، کوئی مسئلہ ہوتا تھا، کھڑا ہوتا تھا، ان کے سولو کرنے کے لیے میں جاتی تھی۔ ہاں، ابھی بھی مجھے کوئی بلاتا ہے نا میں جاتی ہوں، بغیر لالچ کے، بغیر کسی وجہ سے۔ یہ جو اب آپ کے جو چیلے ہوتے ہیں، جو شاگرد جن کو میں اگر بات کروں تو یہ آپ کی بات مانتے ہیں، آپ جیسے کہتے ہیں تو یہ مطلب ایگری کرتے ہیں آپ کی بات سے، ان کا کوئی اختلاف تو نہیں ہوتا؟ نہیں نہیں جیسے نہیں، بچے اپنے ماں باپ کی ہر بات مانتے ہیں۔ جی جی، ایسے ہی ہیں۔
ہاں اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے اگر ہم آپ کی روزمرہ زندگی کے حوالے سے اگر بات کریں تو کیا روٹین ہے, کیا کام ہوتا ہے, کیا کرتی ہیں آپ, کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ زندگی دیکھ لو آپ کے سامنے ہی ہے, جیسے کہ ہر کام تو بند کیا ہوا انہوں نے ہیں. اب کیا کریں, یہ ڈاکہ ماریں یا جیب کٹیں, جیبیں کٹیں, اور کیا کریں یہ بیچارے. ان کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے, ان کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے. انیشیٹو نکالے گئے ہیں, بے نظیر انکم سپورٹ کی طرف سے اتنا کچھ ان کو عورتوں کو پیسے دیے جاتے ہیں ماہانہ, آپ لوگوں کے لیے بھی کچھ بنایا گیا؟ جی ہمارے ٹرانسجنڈر کے جو خواجہ سرام والا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے نا, ان کے کئی جگہ پہ ہم نے نا ایڈجسٹ کروایا ہے بے نظیر انکم, وہاں ان کو پیسے نہیں مل رہے. کیوں, کہ ٹرانسجینڈرز ہیں اس لیے؟ کیا پتا ان کو, پتا دیکھو وہ لکھ لیتے ہیں, سارا کچھ کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے پھر اس حوالے سے کوئی کمپلین نہیں؟ ہاں جی, کمپلینیں بھی کافی ہوئی ہیں, پھر بھی نہیں کسی کو. یہ تو سراسر ناانصافی نہیں ہے, ناانصافی آپ کے سامنے. آپ بھی معاشرے کا حصہ ہیں جیسے ہم سب لوگ ہیں. جی جی. کیا میسج دینا چاہیں گے وزیر اعلیٰ کو؟ آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ ہر جو کام ہے وہ ہمارا روکا جا رہا ہے, اب جو زندگی جو گزاری جا رہی ہے, ایک عام انسان اتنی مہنگائی میں زندگی جو ہے مشکل سے گزارا کر رہا ہے, ایک عام مزدور انسان, آپ لوگ کیسے گزارا کرتے ہیں؟ یہ دیکھ لو کہ حکومت کو چاہیے کہ ہمارے جو ٹرانسجنڈر ہیں ان کو نا فنکشن وغیرہ بھی کھول دیں, ان کے فنکشن بھی چلنے دیں. ہاں جی, اور ان کو بھی پیدا کریں. جی جی, ان کے کیونکہ ان کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے. آج کل مہنگائی کے حالات میں دیکھیں وہ کیا کریں, پھر دیکھا جائے تو وہ غلط کاموں پہ جائیں گے. ہاں جی, وہ جو بھی گناہ ہوگا ان کے اوپر ہی ہوگا. جو میسج کیا دینا چاہیں گے, وزیر اعلیٰ سے کیا مطالبات کرنا چاہیں گے؟ وزیر اعلیٰ کو میں یہ جو اعلیٰ حکام بیٹھے ہوئے ہیں نا حکومت, میں ان کو یہ درخواست کرتی ہوں کہ ہمارے ٹرانسجنڈر پہ بھی رحم کیا جائے. جیسے دوسرے لوگوں پہ رحم کر رہے ہیں نا, اسی طرح ہمارے ٹرانسجنڈر پہ بھی کیا جائے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, یہاں پر ہم نے ان کے گرو سے بات کی, ان کی جو روزمرہ کی جو روٹین ہے اس کے حوالے سے بات کی کہ کیسے سروائیو کر رہے ہیں, اور یہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں, ان کی بھی رائے لیتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں, یہ کیا کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں ان کا جرنی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام جمائمہ ہے. جمائمہ, اتنا پیارا نام. کیا کہنا چاہیں گی کہ کب سے یہ جو جرنی سٹارٹ ہوا, اور تعلیم کی اگر بات کریں تو کیسے خیال آیا کہ تعلیم کی طرف جانا چاہیے, تعلیم جو ہے وہ ضروری ہے؟ جب انسان ٹرانس کمیونٹی میں انٹر ہوتا ہے تو اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا, تو پھر اسے دیکھنے کے لیے ہمیں اپنی اسٹڈی کو جوائن کرنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, پھر ہمیں اور اچھی اچھی پوزیشن پہ آنا پڑتا ہے. کیا کام کرتی ہیں, کون سی تعلیم لے رہی ہیں آپ؟ میں اس ٹائم اتھم ہوتی ہوں, کوکنگ کلاسیں لے رہی ہوں, تو وہیں پہ ہی ہوتی ہوں, شیف بن رہی ہوں. اچھا, تو کیا کھانا بھی بنانا آ گیا؟ ہاں فی الحال وہ بھی آتا ہے. کیا کیا بنا لیتی ہیں؟ سب کچھ بنا لیتی ہوں. سب کے تو مزے ہوں گے, مزے کے کھانے بنا کر کھلاتی ہوں گی. ہاں, فل انجوائے ہوتا ہے. اچھا, یہ بتائیں کس علاقے سے ہیں آپ, اور کس ٹائم پہ سوچا کہ الگ جو ہے نا وہ اپنی زندگی گزارنی چاہیے؟ میں ملتان سے ہی ہوں, اور فی الحال میرے گھر والوں نے مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, تو میں اس لیے اپنی گرو کے پاس آ گئی. اچھا, تو جب یہاں پر آئی تو آپ کو یہاں کا کس نے بتایا تھا؟ یہاں کا مل جاتے ہیں بہت سے لوگ جو کہ اچھی نیچر. کس کی سپورٹ تھی جو اتنا بڑا فیصلہ لیا آپ نے کہ مجھے اب گھر والوں سے الگ ہونا؟ کسی کی سپورٹ نہیں تھی, بس جب انسان باہر نکلتا ہے تبھی انسان کو کچھ نہ کچھ خیال آتا ہے, کچھ نہ کچھ انسان کے دماغ میں آئیڈیا آتا ہے. تو فی الحال ایسے تو تھے ہم, ٹرانس کمیونٹی کے تو تھے ہم, اور بس گرو کو جانتے تھے, تو پھر ہم گرو کی چیلا ہو گئے اور گرو کے پاس آ گئے. پھر گرو خیال کرتے ہیں آپ کا؟ بہت اچھے سے خیال کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اور بھی ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم, آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام انمول ہے. انمول, آپ بتائیں کہ کیا کہنا چاہیں گی, کدھر سے ہیں آپ؟ میں بیسیکلی ملتان سے ہوں. اچھا, تو آپ بھی پڑھتی ہیں؟ جی. کیا کہہ رہی ہیں؟ میں 10th کلاس. اچھا, اور کدھر سے کر رہی ہیں آپ؟ کیا سائنس رکھی ہوئی ہے, آرٹس رکھی ہوئی ہے آپ لوگوں میں؟ نہیں, آرٹس ہی ہے ہماری. اچھا ٹھیک ہے, بس پڑھائی لے لیں آپ. پڑھائی ضروری ہے. اچھا, کیا کہنا چاہیں گی آپ کے, اگر اس میں بات کریں معاشرے کی, معاشرہ عام تو جینے دیتا نہیں ہے, تو آپ لوگ کس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں؟ بس جیسے ادھر گزر جاتے ہیں, ہراسمنٹ ہو کے, کچھ نہ کچھ کر کے. اسکول جاتے ہیں, وہ ایتھم بھی جاتے ہیں, تو میم جو شانی ہے ہماری, جو گرو ہیں, یہ گرو ہیں, ہمارا بہت سا ساتھ دیتی ہیں. اچھا, تو پھر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہراسمنٹ کا شکار ہوتے ہیں, تو کوئی آپ نے کبھی شٹ اپ کال نہیں دی کسی کو؟ دیتے ہیں, پھر وہ زیادہ اوور ایکٹنگ میں آ جاتے ہیں نا, وہ ٹرانس سمجھ کے نا وہ ہیوی ہو جاتے ہیں. پھر وہ جو
وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہے, یہ کچھ کر نہیں سکتے. ہاں جی جی. تو جو آپ کے گرو ہیں وہ پھر خیال رکھتے ہیں آپ کا؟ ہاں جی, بہت سا ساتھ. اگر ایسے کوئی سین بن جاتا ہے تو پھر آپ اپنے گرو کو آ کے مطلب کمپلین کرتے ہیں کہ ایسے ہماری گرو تحفظ سینٹر بنا ہوا ہے نا, تو وہ وہاں پہ بھی جو گرو بگی ہیں وہ بھی ہمارا خیال رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. تو میسج کیا دینا چاہیں گے آپ باقی ٹرانسجینڈرس کو جو اگر اس میں آنا چاہتے ہیں, تعلیم کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن نہیں ہمت کر پاتے, کہ تعلیم کتنی ضروری ہے؟ میں ان سے یہی کہوں گا کہ فنکشن وغیرہ چھوڑ کے تعلیم ہی وہ کریں تو عزت اپنی ہے. ہاں, مطلب تعلیم ہی شاید آپ کو سنبھال پائے. ناظرین اور بھی ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم آپ السلام. کا نام کیا ہے؟ ایش خان. اور آپ کہاں سے ہیں؟ میں بیسیکلی خانے وال سے ہوں اور ابھی ادھر گرو کے پاس ہوتا ہوں. تو خانے وال سے ملتان آنے تک کا سفر کیسا رہا؟ بہت ٹف تھا. کیا کیا مشکلات آئی؟ ایکسیپٹنس نہیں ہے, فیملی ایکسیپٹ نہیں کرتی, پھر وہاں کے لوگ بہت بلی نظر سے دیکھتے ہیں, یعنی کہ بلی کرتے ہیں. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ تو ایسے ہو, آپ تو ویسے ہو, بس اس وجہ سے. تو کب لگا کہ آپ باقی سب سے مختلف ہیں اور آپ نے جب سوچا کہ خانے وال سے ملتان آ جانا چاہیے؟ اسکول لیول پر آ کر پہ لگا, جب ٹونٹ کیا گیا, جب خود بھی فیل کیا تب. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو یہاں پر آئے ہوئے؟ یہاں پہ آئے ہوئے 3-4 سال ہو گئے. 4 سال ہو گئے ہیں. 3-4 سال سے آپ یہیں پر ہیں؟ جی, گرو سپورٹ کرتے ہیں, اور ابھی میرا یعنی کہ گریجویشن سٹارٹ ہے, تو اس میں. اچھا, آپ یہ اس حوالے سے بتائیں کہ جب آپ آتے ہیں تب تو بالکل آپ کے ماں باپ تو آپ کے ساتھ ہوتے نہیں ہیں, فائنینشلی کوئی سپورٹ نہیں ہوتی, تو جو گرو ہوتے ہیں تو گرو فائنینشلی بھی سپورٹ کرتے ہیں؟ بہت حد تک کرتے ہیں, جتنا ان سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں. باقی وہ راستہ دکھا دیتے ہیں کہ بیٹا آپ نے یہ نہیں کرنا, کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے, آپ کو اچھے برے کی تمیز سکھا دیتے ہیں, آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کیا چیز آپ کے لیے فائدے کے لیے, کیا چیز آپ کے لیے نقصان کے لیے. یہ بہت بڑا سکھا دیتے ہیں آپ کو اچھے برے, سلیقہ, تہذیب اور تمیز تینوں. اچھا, اب آپ اس ٹائم کیا کر رہے ہیں؟ میں اس ٹائم ابھی ریسنٹلی گریجویشن کی تیاری کر رہا ہوں. میرا OT کمپلیٹ ہو گیا ہے. میں ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی کام کرتے رہ گیا ہوں ایک بہت بڑے ادارے میں, لیکن وہاں پہ بھی ہے ایکسیپٹنس نہیں ہے ٹرانس کو لے کر. آپ یعنی کہ وہ بہت زیادہ بلی کیا جاتا ہے, آپ یعنی کہ کیا کر رہے ہو, آپ کا یہاں کیا کام ہے, آپ کس طریقے سے ڈیل کریں گے. بس ایک شوق, آپ پڑھائی بھی کر رہے ہیں تو اس پہ بھی پابندی ہے. اور مین چیز یہ ہے کہ میرا پڑھنے کا اور میڈیکل اسٹوڈنٹ والی سائڈ پہ جانے کا ایک شوق یہ بھی تھا تاکہ میں اپنی کمیونٹی کو سرو کر سکوں, تاکہ میں اپنی کمیونٹی کی ہیلپ کر سکوں. کیونکہ ہماری بہت زیادہ کمیونٹی ایسی ہے جو ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں جاتے, کیونکہ ڈاکٹر بھی انہیں اس حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, انہیں بہت سارے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. وہ جب وہاں جا کر بہت زیادہ ان کے ایشوز ہوتے ہیں وہ ریزالو نہیں کیے جاتے, نہ سنے جاتے ہیں. بس ان کو خالی سے پیناڈول, بس ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے, اور یہ چیزیں کیا کہ بھیج دیا جاتا ہے. دینا چاہیں گے آپ؟ بس یہی میسیج تو یہی ہی ہے کہ جیسے عام لوگوں کے لیے ایک کرائٹیریا بنایا جاتا ہے, اس طریقے ٹرانس کے لیے بھی کرائٹیریا اگر بنایا گیا ہے اس پہ امپلیمنٹ بھی کیا جائے. آئی تھنک ہمیں کوئی کرائٹیریا نظر نہیں آتا کہ جاب کے حوالے سے کہ ٹرانس کو بھی کسی جگہ پر جاب دی گئی ہو. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, یہاں پر ہم نے بات کی ٹرانسجینڈرس کے حوالے سے. ان کے گرو بھی موجود تھے, ان کے اسٹوڈنٹس بھی موجود تھے, ان سے بھی بات کی ہے, اور بھی لوگ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. اس ٹائم وقت ایک بریک کا, میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں. اسٹے ود اس. جی, تو ناظرین ہمارے ساتھ نور حیات موجود ہیں جو کہ اس ٹائم میس کمیونیکیشن کر رہی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہیں اور یہ جو سارا جرنی سٹارٹ ہوا, تعلیم کی اگر بات کریں تو یہ کہاں سے سٹارٹ کیا, کیسے خیال آیا کہ اس لیول تک پہنچنا ہے. السلام علیکم. کیسے؟ جی وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں. اور سب سے پہلے تو جرنی کی بات کریں تو بیسیکلی میرا جو ایک تعلق ہے وہ ایک گاؤں سے ہے, اور اس گاؤں کا نام جو ہے گلیوال. میں نے وہاں سے اپنی جرنی سٹارٹ کی تھی, اور دین جو ہے میں نے موو آن کیا ملتان. 2022 میں جو ہے میں نے ٹرانس اسکول میں جو ہے ایڈمیشن لیا, جو کہ انیشیٹو تھا گورنمنٹ کا, اینڈ اس میں میں نے ایڈمیشن لیا. میں نے جو ہے پہلے تعلیم اپنی مکمل نہیں کی ہوئی تھی. دین جو ہے میں نے اپنا میٹرک FA جو ہے وہیں سے کمپلیٹ کیا. دین میں نے اپنا ایڈمیشن لیا مرسن یونیورسٹی آف ملتان. بات کر رہی ہیں ملتان کی؟ جی ملتان کی. مطلب 2022 میں ملتان آ گئی؟ جی, میں نے اپنا میٹرک اور انٹر کیا. دین جو ہے اسٹوڈنٹ آف میس کام. تو مطلب یہ ایک فیصلہ لینا, ایک اکیلے اپنا ٹائم گزارنا اور سارا, تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی جب سوچا کہ ایک شہر چھوڑنا ہے اور شہر چھوڑ کے اپنے آپ کو کچھ بنانا ہے اور تعلیم حاصل کرنی ہے, تو یہ کس حد تک مشکل تھا, کس کس نے ساتھ دیا؟ فیملی کی اگر بات کریں تو کیا فیملی سپورٹیو تھی؟ سوسائٹی میں کیا کچھ فیس کرنا پڑا؟ ذرا یہ تھوڑا سا بریف کیجیے.
आई थिंक आपका सफ़र तब ज़्यादा आसान हो जाता है जब आपके साथ मुखलिस लोग जुड़े होते हैं. सो इंस्पिरेशन जो है वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है. जब मैंने मुल्तान मूव ऑन किया तो मेरे लिए इंस्पिरेशन जो थी वो मेरी गुरु थी हमेशा से. और जब मैंने देखा कि ट्रांस स्कूल में जो है ना ट्रांस टीचर्स हैं जो कि पढ़े लिखे हैं और वो एज अ टीचर जो है अपना रोल अदा कर रहे हैं, जब मैंने देखा तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई. तो मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो मैं डांसिंग की तरफ जाऊँ या तो फिर मैं एक पॉजिटिव वे चुनूँ कि कैसे जो है ना मैंने खुद को ग्रूम करना है और स्टडी की तरफ जो है ना लेकर जाना है. सो मैंने उनसे इंस्पिरेशन ली और मैंने जो है पढ़ाई पर तवज्जो दी. और जो है नो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मैस कॉम एंड इन यूनिवर्सिटी. सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है स्पेशली एक ट्रांस के लिए, बिकॉज ये एक आसान चीज़ नहीं है. बिकॉज सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती आपको, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, और फैमिली की तरफ से आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता, और सोसाइटी में जो है ना कमाने के जो रोज़गार मौके हैं वो बहुत कम होते हैं. तो फैमिली की तरफ से तो सपोर्ट नहीं था फाइनेंशियली या फिर मॉरली हम बात करें, लेकिन यह है कि मेरी कम्युनिटी की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट था पढ़ने की तरफ से. और शायद मुझे लगता है कि आज जिस स्टेज पे मैं हूँ वो शायद मैं अपनी गुरु की वजह से हूँ, बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. अच्छा, आप पूछ रही हैं ये गुरु का, हमें नहीं पता कि ये गुरु किसको कहते हैं. क्या ये भी थोड़ा सा ब्रीफ करें कि आपका गुरु कौन होता है जिसको आप सब कुछ समझते हैं. जैसे आप कह रही हैं कि वो मेरी इंस्पायरेशन थी, मैंने उन्हीं को देखा और उन्हीं को देख के मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ. ओके, बेसिकली गुरु चेला सिस्टम इज़ अ कल्चर. अगर हम इसे ब्रीफली बयान करें तो बेसिकली ये मुग़ल दौर से जो है चलता आ रहा है. और अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो पहले ख्वाजा सिराज जो है ना तैनात थे डिफरेंट इदारों में, वहाँ पे काम करते थे. अब जो है वो उस तरीके से इज़्ज़त नहीं दी जाती. बेसिकली गुरु इज़ लाइक आ पेरेंट्स जो कि प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं हमें सोसाइटी में कि किस तरीके से जो है ना हमने आगे सर्वाइव करना है. तो वो क्या फाइनेंशियल सपोर्ट भी होती है? हाँ, कई हद तक फाइनेंशियली सपोर्ट होती है, मॉरल सपोर्ट होती है. अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन की सपोर्ट होती है. बहुत बेहतरीन है कि अगर इस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है तो आपके साथ कोई ना कोई होता है. अगर हम बात करें बचपन की तो ऐसा कौन सा लम्हा था जब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आप दूसरों से मुख्तलिफ हैं? आई थिंक हमें ना फील करवाया जाता है कि तुम सबसे डिफरेंट हो और तुम क्यों मेरे ख्याल हो. से शायद आपकी फैमिली भी आपकी दुश्मन बन जाती है. कोर्स फैमिली में देखें, जब कोई एक अजीब सी चीज़ हो रही है तो फैमिली में ना बेसिकली हम लोग जो है ना ज़्यादा फैमिली जो है ना गांव में वो इकट्ठे रहते हैं, ख़ानदान जो है ना अक्सर एक दूसरे पे जो है ना बातें करते हैं. तो एक मुख्तलिफ चीज़ हमेशा दिखाई जाती है कि ये क्यों मुख्तलिफ है, ये सबसे अलग क्यों है. तो वहाँ पे जो है ना ज़्यादा मुझे लगता है कि निशाना बनाया जाता है तशद्दुद का. और जो हमारी फ़र्स्ट हिरासमेंट मेंटली हो चाहे फिज़िकली, वो हमारे घर से ही स्टार्ट होती है. अगर हम बात करें सोसाइटी की तो इस टाइम सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जो दुख है वो किसने दिया आज तक का? कोई एक ऐसा लम्हा जो आप शेयर करना चाहेंगे? और क्योंकि जब एक इंसान अकेला होता है तो अकेला जब होता है तो उसको अपनी फैमिली की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है और फैमिली हर टाइम पे याद आ रही होती है. तो आपने बताया जिस तरह का आपका जर्नी है और उसमें तो आपने बिल्कुल अकेले ही सब कुछ सर्वाइव किया और आगे भी इस तरह का है. तो क्या कहना चाहेंगी, आप कोई अपना एक ऐसा लम्हा जो शेयर करना चाहें? बिल्कुल, हर इंसान जो है इमोशनली जो है ना कहीं डिपेंडेंट होता है किसी पर. बिकॉज़ इंसान को कहीं ना कहीं जाके जो है ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, प्यार की ज़रूरत पड़ती है. तो मुझे लगता है कि हम लोग शायद अपने बाकी बहन भाइयों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. हम लोग को ये होता है कि बाहर जाना है, हमने सर्वाइव करना है, अपने दम पे आगे बढ़ना है, कामयाब पता है कि उनके पेरेंट्स उनके सर पर हैं. उनके साथ. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इमोशनली भी हम दूसरों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. सो सोसाइटी से मुझे एक शिकवा हमेशा से रहता है कि प्लीज़ हमें अब खुदारा एक्सेप्ट कर ले. और मुझे सबसे बड़ा दुख ये रहता है जब मैं यूनिवर्सिटी जा रही होती हूँ, जब मैं यूनिफॉर्म में बैग में प्रॉपर जा रही होती हूँ, फिर भी लोग कह रहे हैं ओ वे खुसरा जा रहे हैं पढ़न. तो ये एक शेमफुल जो है ना करैक्टर लगता है. एक ही सोसाइटी में हैं और हर तरह के लोग हैं. जिस तरह आप लड़कियां लड़कों की जो है वो इज़्ज़त करती हैं और लड़के लड़कियों की करती हैं, तो इसलिए इस चीज़ को जो है वो बराबर की नज़र से देखना चाहिए. अच्छा, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी कि अगर आपके जो कोर्समेट हैं या जो भी क्लास फेलोज़ हैं, कभी किसी ने कोई मजाक उड़ाया और वो बहुत तकलीफ दे हो?
کہ یار میں ان کے ساتھ پڑھی ہوں, میں نے ایک 4 سال کا ایک اچھا خاصا پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ ان 4 سال ایک گریجویشن کرتے ہیں, آپ ان کو روزانہ دیکھتے ہیں, اپنے گھر والوں سے زیادہ ٹائم آپ اپنی کلاس کے جو آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ اس طرح کی بات کریں تو کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. اچھا مجھے لگتا ہے کہ ایکویلٹی ہونی چاہیے, اور اداروں میں جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا فرسٹ اسٹیپ تھا اور میری جرنی ابھی اسٹارٹ ہوئی ہے. تو کافی مجھے لگتا ہے کہ ادارے سینسٹائز اور ریڈی ہیں کہ ٹرانس جو ہے ہمارے پڑھ رہے ہیں, اور ہماری ایسی بہت ساری لیڈرز ہیں جو کہ ایگزامپلس ہیں ہمارے لیے. ہمارے پاس ڈاکٹر ہیں, ہمارے پاس لائر ہیں, ہمارے پاس ٹیچر ہیں, ہمارے پاس پروفیسر ہیں جو کہ ایک پازیٹیو امیج اور رول جو ہے سوسائٹی میں اپنا ادا کر رہے ہیں. تو اگر میں کہتی کہ اگر یہ پوری یونیورسٹی خواجہ سراؤں کی ہوتی, وہاں پہ اگر کوئی لڑکی جاتی تو آف کورس وہ سب کے لیے ایک عجیب سا وہ اس کو نشانہ کرتے اور اس کو کہتے ہراسمنٹ کا بھی شکار کیا؟ آف کورس ہراسمنٹ تو میں کہتی ہوں کہ صبح جب میں گھر سے نکلتی ہوں شام کے گھر واپس آنے تک جو ہے نا ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہمارا سارا دن جو ہے نا ہراسمنٹ میں گزرتا ہے, چاہے ہم ایک پازیٹیو وے پہ چل رہے ہیں چاہے ہم ایک نیگیٹیو وے پر چل رہے ہیں. اچھا, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی کہ کوٹا سسٹم کچھ نکالا گیا تھا, یہ کوٹا سسٹم کیا ہے؟ بیسیکلی کوٹا سسٹم جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ہونا چاہیے فار جینڈر مائنورٹیز, کیونکہ کوٹا سسٹم اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر ہم ایک روزگار کی طرف آنا چاہ رہے ہیں, بہتر روزگار کی طرف, تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے تو ایسے بہت سارے انیشیٹو لیے ہیں جو کہ صرف کاغذوں میں موجود ہیں, لیکن وہ ریئل لائف میں مجھے لگتا ہے کہ نظر نہیں آ رہے. ہمارے جو حقوق ہیں وہ ہمیں کاغذوں میں نظر آتے ہیں, پر کہیں بھی کسی دفتروں میں, کسی بازاروں میں مجھے نظر نہیں آتے, نہ کسی تعلیمی اداروں میں. پرائیویٹ ادارے تو ویسے ہی ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور میری یونیورسٹی میں میں اکیلی ٹرانس ہوں جو کہ پڑھ رہی ہوں, اور ود ویزیبلٹی. بہت اچھی بات ہے. یس الحمد للہ. تو مجھے لگتا ہے کہ یونیورسٹیز میں, تعلیمی اداروں میں بھی ہمارے لیے کوٹا سسٹم ہونا چاہیے, کیونکہ میں اگر اپنی فیس ادا کر رہی ہوں تو بہت سارے باقی بچے ہوں گے جو کہ اپنی فیس نہیں بھر سکتے, اور اس وجہ سے جو ہے نا وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. فائنانشلی ایشوز بہت ہیں. اچھا نور, میرا نا لاسٹ میں ایک کویسچن ہے, جب آپ نے سوچا کہ آپ نے دوسرے جو سٹی میں ہے وہ موو کرنا ہے اور آپ بالکل اکیلی تھیں, ظاہر ہے انسان یہی سوچتا ہے کہ اب ہمت کرنی ہے, باہر نکلنا ہے, پڑھنا ہے اور اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ زندگی اچھی گزاری جا سکے. تو وہ بتائیں کہ وہ ٹائم کتنا مشکل تھا, اور وہ لوگ جو اس طرح کرنا چاہتے ہیں, نکلنا چاہتے ہیں, تعلیم کی طرف آنا چاہتے ہیں, ان لوگوں کو, ان جو نئی جو جنریشن ہے ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ آف کورس جرنی سب کی ٹف ہوتی ہے, چاہے وہ ایک لڑکا ہو, چاہے وہ ایک لڑکی ہو, چاہے وہ خواجہ سرا ہو, لیکن یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے خود کو کس وے پر لے جانا ہے اور خود کو کیسے جو ہے کامیاب بنانا ہے. تو میرا اسپیشلی اپنی یوتھ کو یہی میسج ہے کہ ہماری انسپریشن جو ہے بہت ساری ہیں, اگر دیکھنا چاہیں تو ہمارے پاس اب ڈاکٹر ہیں, لائر ہیں, ایون کہ اب جرنلسٹ بھی آنے والے ہیں انشاءاللہ. تو اب جو ہے اب ہمیں خود کو چینج کرنا ہے. اگر معاشرے کو چینج کرنا ہے تو ہمیں اپنی سوچ کو چینج کرنا ہوگا. تو جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے تب تک مجھے لگتا ہے کہ معاشرہ جو ہے نا, معاشرے کی سوچ نہیں چینج ہوگی, بیکاز معاشرے کا پرسیپشن یہ ہے کہ دے آر بیگرز, دے آر سیکس ورکرز, دے آر ڈانسرز. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک پازیٹیو امیج لانا ہے تو ہمیں بہتر تعلیم اور ہنر کی طرف جانا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, ان سے نور سے ہم نے بات کی ہے, یہاں پر اور بھی ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. اس وقت ایک بریک کا میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس ٹائم نشا موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں, ان کی بھی زندگی کے حوالے سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے. السلام علیکم, کیسی ہیں نشا؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. ایک تو آپ کا نام بھی اتنا خوبصورت ہے. تھینک یو سے سو ہیں آپ؟ میں ملتان سے ہوں بیسکلی. اچھا, ملتان سے ہیں. تو کیا کرتی ہیں ابھی اس ٹائم اپنی جرنی کے حوالے سے تھوڑا سا ذرا ہمیں بتائیں. میں ایز اے میک اپ آرٹسٹ بھی ہوں, ڈیزائنر بھی ہوں, اور فنکشنز وغیرہ کرتی ہوں. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ اگر ہم تھوڑا سا اگر پیچھے کی طرف جائیں, بچپن کی بات کریں, تو بچپن میں مطلب کب ایسا ایک مومنٹ آیا جس پہ آپ کو لگا کہ اب مجھے اپنی فیملی سے جو ہے وہ دور ہو جانا چاہیے اور اب مجھے اپنی جو ہے وہ زندگی مطلب خود گزارنی چاہیے اور انڈیپینڈنٹ؟ لائف میں ایسے بہت سارے مومنٹ آتے ہیں, لیکن ہم لوگ فیملی کو چھوڑنا نہیں چاہتے. لیکن ہماری جو کمیونٹی ہے, جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں, وہ ہمیں اس چیز پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ ہمیں فیملی کو چھوڑنا پڑتا ہے. ورنہ کوئی اپنی ماں کے بغیر رہ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں رہ سکتا. ہم پھر بھی مما کے پاس جاتے ہیں ملنے کے لیے, لیکن لوگ بہت تانا کشی کرتے ہیں. لوگوں کی وجہ سے ہمیں فیملی سے دور ہونا پڑتا ہے. ہماری فیملی بھی ہمیں خود سے دور نہیں رکھنا چاہتی.
کیا آپ کی فیملی نے آپ کو سپورٹ کیا جب آپ نے خود یہ ڈیسیژن لیا کہ آپ الگ ہونا چاہتی ہیں؟ نہیں فیملی نے سپورٹ نہیں کیا. میں زیرو سے سٹارٹ ہوئی تھی. میں نے خود ہی جو ہے نا اپنے بل بوتے پہ جو کچھ بھی کیا ہے, اور میرے ساتھ میرے گرو وغیرہ ہیں, انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے. کہتے ہیں کہ گرو جو ہیں وہ ماں باپ کی طرح ہوتا ہے, ایسا ہے؟ تو آپ کے گرو جو ہیں وہ اگر کوئی فائنینشلی مسئلہ ہو تو اس پہ بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ مطلب کہ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سب کے حالات ہی آج کل پورے سورے ہیں, تو کر دیتے ہیں بس جتنا ان سے ہوتا ہے فائنینشیل طور پہ بھی. اور ویسے بھی ہماری بہت سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے کوئی ایونٹ پہ کوئی ایشوز وغیرہ ہو جائیں تو وہ ہمارے ساتھ ہماری بیک پہ ہوتے ہیں. آپ جیسے بتا رہی ہیں کہ اگر کوئی فنکشن وغیرہ ہو تو وہ مطلب آپ کر رہے ہیں. آج کل اس پہ آپریشن کیا جا رہا ہے کہ یہ بند کروائے جا رہے ہیں آپ کے. اگر یہ بند ہو جاتے ہیں تو پھر کیسے گزر بسر ہوگا جو مشکل ثابت؟ مطلب کہ ہم تو ایز اے ایکٹر ہیں, میں ایز اے میک اپ آرٹسٹ ہوں اور ڈیزائنر ہوں. میرا تو مطلب کہ الگ سے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا ہوا ہے؟ ہاں جی, ماشاء اللہ سے میں نے کیا ہوا ہے. اسمال بزنس اسٹارٹ کیا ہوا ہے. باقی انشاءاللہ اللہ پاک برکت ڈالے گا. اور جو ہماری دوسری ٹرانس ہیں جو مطلب کہ جن کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے, ان کے لیے جو ہے نا بہت مشکل ہوتی ہے کہ فنکشنز بھی بند کروا دی ہے, سگنلز پہ بھی کھڑا ہونا بند کروا دیا ہے, ایکو ساؤنڈ پہ بھی پابندی لگوا دی ہے. تو یہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ پھر ہمارے لیے کوئی نہ کوئی اپرچونیٹیز بھی ہونی چاہیے کہ ہم کوئی جاب کریں کسی محکمے میں, ہمارے لیے کوئی نہ کوئی, لیکن نہیں ملتی. اگر کوئی جابس ہیں بھی صحیح تو وہ بھی ہم تک نہیں پہنچتی. چھوٹے طبقے تک تو بالکل بھی نہیں پہنچتی. پھر انہیں باعث مجبوری جو ہے نا ورگللٹی کی طرف جانا پڑتا ہے, اور جس پہ یہ بہت زیادہ ایشوز اٹھاتے ہیں. اگر ہم بات کریں اس ٹائم سوسائٹی کی تو ایک عام انسان کو بھی سوسائٹی نہیں ایسے چھینے دیتی. تو آپ جب باہر نکلتی ہیں کیا کہنا چاہیں گی کہ کس حد تک مشکل ہوتی ہے, کیا کیا جو مشکلات ہیں وہ فیس کرنی پڑتی ہیں, اور لوگ ہراسمنٹ کا شکار کرتے ہیں, تو کیسے سارا مینیج کرتے ہیں؟ بس کر لیتے ہیں. شروع سے جو ہے نا جب سے گھر چھوڑا ہے مجھے تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں فیلڈ میں آئے ہوئے, تو اس چیز کا جو ہے نا اب عادی ہو گئے ہیں. اگر لوگوں کی باتوں پہ آ جائیں تو بندہ ایک سانس بھی نہیں لے سکتا. اگر دنیا کے کہنے پہ آ جائیں ایک سانس بھی نہیں لے سکتے. بس پھر اپنے سر پہ جینا پڑتا ہے انسان کو. فیس کرتے ہیں جس طریقے سے جو جیسے کویشچن کرتا ہے اس کو جیسا منہ ویسی چپیٹ مار دیتے ہیں ہم بھی. شٹ اپ کال دیتے ہیں؟ ضرور دیتی ہوں, میں تو لازمی ہی دیتی ہوں. نہ دے میسج بھی دینا جو لوگ اس چیز سے اوائڈ کرتے ہیں اور نہیں بلکہ انہیں چاہیے کہ جتنی بھی ٹرانس ہیں انہیں سپورٹ کریں. کافی لوگ ایسے ہیں ہمیں فنکشنز پہ ہماری بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. گرلز بھی فنکشن کر رہی ہیں لیکن ہمیں ان سے بھی زیادہ رسپیکٹ ملتی ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن جو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ٹرانس کو, بھیک مانگنے والی کو, یا کوئی بھی ہو, کوئی بھی خوشی سے نہیں آتا, مجبوری سے آتا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں, سب کو محبت کرنی چاہیے ہم لوگوں سے. جگہ ہم لوگ محبتیں بانٹتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ محبتیں ہی بانٹیں. ہمیں کبھی بھی, کچھ لوگ ایسے ہیں جو جج کرتے ہیں, کبھی بھی کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے دور سے نا. کبھی بھی جج نہ کرو کسی کو بھی, کیونکہ یہ اجازت ہی نہیں دیتا, اسلام اجازت نہیں دیتا کہ تم کسی کو جج کرو. ہمیشہ جو انسان ہے اس کی عزت کرو. اگر کوئی آپ کو اچھا اخلاق دے رہا ہے تو اس سے پیار محبت سے رہو. ہمارے ساتھ تو بہت ایسے واقعات پیش آتے ہیں. کبھی ہمارے گھر میں گھس جاتے ہیں شراب پی کے, کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے. مطلب کہ شراب پی کے انہیں اپنی بہنوں کی پہچان ہے, اپنی ماں کی پہچان ہے, لیکن انہیں ٹرانس کی پہچان نہیں ہوتی. ہم دوستوں کی ہماری پہچان نہیں ہوتی. ہمارے گھروں میں کیوں آتے ہیں اپنے شراب پی کے؟ وہ اپنے بھی تو گھر جا سکتے ہیں نا, اپنے گھر کا دروازہ کیوں نہیں بجاتے؟ ابھی یہ ریسنٹلی میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. میرے گھر پہ 2 لوگ آئے ہیں تو انہوں نے جو ہے نا شراب پی ہوئی تھی, لیکن سخت ایکشن لیا ہے. پولیس نے بھی ہمیں سپورٹ کیا ہے, انہوں نے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا ہے. ہمیں فل پولیس کی طرف سے بھی ہمیں فل سپورٹ کیا گیا ہے. اور میری فرینڈز ہیں, ہماری گرو ہیں ملتان کی, گرو بگی ماہی جی, انہوں نے بھی بہت سپورٹ کیا ہے. ان کا بھی بہت بہت تھینکس ہے, اور پولیس والوں کا بھی. اور ایسی ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ پلیز ہمیں تنگ نہ کریں. اگر ہم لوگ جی رہے ہیں جیسے جی رہے ہیں جیسے بھی ہیں, ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم لاکھوں سے بہتر ہیں. لیکن آپ لوگ بھی پلیز, آپ لوگوں کے لیے یہ میسیج ہے پبلک کے لیے کہ ہمیں جینے دو, ہمیں جینے دو, ہمیں جینے دو. ہمارا بھی جینے کا حق ہے. اچھا, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی اگر ہم بات کریں جب آپ نے اپنے گھر چھوڑا اس ٹائم پہ آپ کی کیا ایج تھی؟ اور اگر اس ٹائم بات کریں تو آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ پولیس نے آپ کو بہت سپورٹ کیا, کہ گورنمنٹ بھی کچھ کر رہی ہے آپ لوگوں کے لیے؟ آپ لوگوں کے اتنے مسائل جو ہیں ابھی فنکشنز وغیرہ بند کروا رہے ہیں, تو اس کے متبادل کوئی آپ لوگوں کو ماہانہ انکم دی جاتی ہے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں دیا جاتا. گورنمنٹ کچھ بھی نہیں دیتی ہمیں. گورنمنٹ کچھ نہیں دیتی. یہ جسٹ ایک نیوز ہے, یہ جسٹ ایک نیوز ہے, فیک ہے. ہمیں کچھ بھی نہیں دیتی. صرف اور صرف جو ہے نا پولیس ہمیں اتنی سپورٹ کر رہی ہے کہ ہماری کوئی کمپلین ہوتی ہے, ہمارے ساتھ کوئی
بدتمیزی کرتا ہے یا کوئی کرتا ہے تو اس کو سزا دیتے ہیں بس, اور کوئی بھی ہمیں ہیلپ نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا ناظرین. یہاں اور بھی لوگ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی تو ناظرین, ہمارے ساتھ اس ٹائم مانو ملتانی موجود ہیں. اتنا پیارا آپ کا نام ہے اور اتنی پیاری آپ ہیں, آپ کا نام تو پارو ہونا چاہیے. نہیں ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمد للہ. اس حوالے سے بتائیں کہ نام کے ساتھ ہے مانو ملتانی, تو اس کے نام کے پیچھے کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اس ٹائم مطلب عزت شہرت دی ہے ملتان کی, اگر ہم بات کریں تو کیسے یہ نام آپ کو ملا اور سب آپ کو اس ٹائم مانو ملتانی کے نام سے جانتے ہیں؟ جی پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عزت ذلت دینے والے رب کی ذات ہے, ٹھیک ہے, کوئی کسی کا نصیب نہیں کہہ سکتا. سب کو روزی رزق اللہ پاک دے رہے اور ہر انسان ہی کما کھا کے ہی سوتا ہے, کوئی بھوکا نہیں سوتا. یہ رب کی ذات ہے دینے والی, شکر الحمدللہ. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر اس حوالے سے بات کی جائے نا, اگر اللہ پاک نام دیتا ہے نا تو اس کے پیچھے بہت ایک وجوہات ہوتی ہیں. کہ کہنے کا مطلب یہ ہے, اگر آپ کو اللہ پاک نے نام دیا, آپ ایک اوپر اپ لیول پہ جا رہی ہیں تو آپ کے پیچھے بہت دشمن ہیں, آپ کو وہ مطلب ڈاؤن کرنا چاہ رہی ہیں. کہ آج کل تو اتنا کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں جی وہاں ڈاؤن کرنے کے لیے بھی بہت لوگ ہوتے ہیں. تو کچھ تو اپنے ہوتے ہیں, اور ہماری کمیونٹی کی اگر بات کی جائے تو کچھ ادھر سے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ عزت ذلت رب کے ہاتھ میں ہے. اور دوسرے نمبر میں یہ کہنا چاہوں گی, آج کل سوسائٹی میں یہ بہت چل رہا ہے کہ مطلب اگر کسی کا نام ہے یا نہیں بھی ہے, اس کو مطلب فلاں اچھا کما رہی ہے, اس کے پیچھے پڑ جانا, اس کی مطلب آل ورڈ میں انٹری بند کر دینا. تو مطلب میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی یہ غلط ہے. دیکھو ہم اگر اپنا کما کے کھا کے سوتے ہیں تو ہر انسان ہی کماتا ہے, لیکن ایسے نہیں کرنا چاہیے, کسی کے پیچھے نہیں لگ جانا چاہیے, ٹھیک ہے. سب کو رب کی ذات ہے دینے والی. میں ایک چیز یہی کہوں گی کہ یہ ہمارے پیچھے آج کل بہت ماحول خراب, ہمارا تو جینا ہی محال ہوا ہے ڈانسرز کا نا. بعض ایسی ایکٹرز ہیں جو اسٹیج بھی چھوڑ گئی ہیں, بعض ایسی ایکٹرز ہیں جو ڈر کے ہمارے گھر بھی بیچاریاں بیٹھی ہیں. دیکھو ہم کیا کر سکتے ہیں, مرد کا ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں ہے, ہمارا مرد کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے. تو یہ دنیا کو سوچنا چاہیے کہ ہماری عزت قدر, ہم ان کی خوشی میں رنگ لگانے جاتے ہیں, بھنگ نہیں لگاتے. تو اگر ہماری رسپیکٹ کریں, یہ تو عزت کو عزت ہے, ہم ان کی کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ دل کے برے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. ہم ڈانسرز سب کی ہی رسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں, تو سب ہماری بھی رسپیکٹ کریں. آپ ہیں کہاں سے؟ ملتان سے ہیں؟ بیسکلی میں ملتان سے ہوں. جی میں ملتان سے ہوں. اس حوالے سے بتائیں کہ اب تک اگر ہم بات کریں شروع سے لے کر اب تک کس کس چیلنج کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور اگر اب نارملی اگر کہیں بازار وغیرہ جاتی ہیں تو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا کیا مشکلات آتی ہیں؟ نہیں, اگر بات اس شعبے پہ کی جائے تو الحمدللہ کہ مطلب میں جتنی دفعہ بھی مطلب فیملی میں ہی رہتی ہوں, سیپریٹ نہیں رہتی, اپنی فیملی کے ساتھ ہی باہر آؤٹنگ پہ بھی جاتی ہوں, تو فرینڈس کے ساتھ بھی جاتی ہوں, لیکن آج تک کبھی کسی نے غلط نہیں بولا. کیونکہ انسان کو دیکھو, ہر انسان کا ایک اپنا میٹر ہوتا ہے, کیسے چلنا, کیسا اس کا رہن سہن ہے. الحمدللہ میں اچھی فیملی سے ہوں, پیچھے سپورٹی فیملی سے ہوں, اور میری مطلب فیملی بہت اچھی ہے. مجھے انہوں نے شروع سے سپورٹ کیا اور اب تک کر رہی ہیں الحمدللہ. میری فیملی, میری جو ماما ہے وہ میرے ساتھ بہت اچھی ہیں. تو میں اس بات کا شکر ادا اللہ پاک کا کروں گی کہ الحمدللہ میری بہت اچھی فیملی ہے, وہی سپورٹ کر رہی ہیں, اور اب تک وہ میرے ساتھ ہے. میں انہی کے ساتھ باہر جاتی ہوں, کوئی بھی مطلب مجھے تو آج تک کوئی ہیز ون ٹاک شوک نہیں ماری. ٹھیک ہے. آپ جو آپ کے ساتھ آپ کی سہیلی اگر ہم ان کی بات کریں, جن کے ساتھ آپ ملتی ہوں گی, رہتی ہوں گی, وہ ابھی تو آپ کو بتاتی ہوں گی کہ جو حالات ہیں ان کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرتے ہیں؟ آپ سننے کو تو بہت ملتا ہوگا. ہاں سننے کو تو ملتا ہے, لیکن فی الحال اگر بات اس ٹاپک پہ کی جائے تو میں نے بہت مشکلات کا سامنا کیا, بہت ہی زیادہ, کہ بس اللہ پاک سب کو اپنی زمان میں رکھے. جو ہمارا کام ہے نا, اس میں اسٹرگل کرنا ہے, اسٹرگل کر کے اگر اپ لیول پہ جانا ہے تو پیچھے بہت دشمن ہوتے ہیں, بہت کچھ کا سامنا تو بہت کیا میں نے. اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ جو اگر ہم انتظامیہ کی بات کریں تو وہ اس ٹائم آپریشنس کر رہے ہیں, اور آپ لوگوں کے اگر وہ ڈانسنگ وغیرہ کے ایونٹس کی بات کریں تو وہ ختم کیے جا رہے ہیں, بند کیے جا رہے ہیں. تو اس کے متبادل کیا گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے آپ لوگوں کے لیے؟ نہیں, فی الحال تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں, بعض اگر پارلر کا کام کرتی ہیں, جنہوں نے پارلر کا کام مطلب کھول لیا ہے, پارلر کھولے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی کما رہی ہیں, لیکن جو نہیں کر رہی, لیکن وہ کہاں جائیں, ٹھیک ہے نا. تو جو این جی اوز والے ہیں وہ پیسے دیتے ہیں, وہ نہیں آتے آپ تک؟ نہیں, تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ این جی اوز والے جو ان کے این جی او میں کام کرتی ہیں وہ ان کے حد تک ہیں, ہمیں کچھ نہیں دیتی. ہاں, ہم الحمدللہ اپنا کماتی ہیں, اپنا کھاتی ہیں, ہمیں کچھ نہیں دیتے. ایک لاسٹ کویسچن میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ چیز آپ ہیں کہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں وہ رات کو نہیں سوتے, دن میں سوتے ہیں؟
ایسا بھی کچھ ہے؟ تو ہر ڈانسر ہی، چاہے وہ مطلب ٹرانسجینڈر ہے، چاہے وہ گرلز ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہے زبان اس فیلڈ سے. ایسا کچھ ہے اس واقعے میں؟ کس حد تک سچائی ہے؟ کیا ایسا ہے کہ ہاں یہ بالکل سچ ہے، کیونکہ اکثر میں دیکھیں آج ہمارا ایونٹ ہے تو کل بھی ہے، پرسوں بھی ہے، ٹھیک ہے، سمجھے ہم 3 دن ہم نے ریگولرلی رات کو، لوگ رات کو سوتے ہیں، اللہ پاک نے رات بنائی ہے سونے کے لیے، ہمارا کام ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے. اب 3 دن ایونٹ ہے، اگلے دن نہیں ہے، تو ہمیں وہ عادت ڈال گئی ہے کہ ہم نے اگلے دن بھی جاگنا ہے. اب کسی نہ کسی طرح رات کو تو جاگنا ہے نا. تو مطلب یہ مجبوری کے تحت ہوتا ہے یا آپ لوگوں کی طبیعت میں یہ چیز عادت ہوتی ہے؟ بن جاتی ہے. جی جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. ناظرین ہم نے یہاں پر بات کی ہیں ان سے، اور ہمارے ساتھ اب آگے گرو موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں، ان کی بھی رائے لیتے ہیں. اس ٹائم وقت بریک کا میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں. اسٹے ود اس. جو ناظرین ہمارے ساتھ اس ٹائم منت موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کا پوچھتے ہیں کہ ان کا جرنی کیسے اسٹارٹ ہوا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں منت؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گی، کدھر سے ہیں آپ، اور یہ جو سفر شروع ہوا یہ کون سے سن میں ہوا، اور کب سوچا کہ جو ہے آپ خود ایک انڈیپینڈنٹ زندگی گزار سکتی ہیں؟ میں ملتان سے ہوں، تو ملتان میں میری رہائش ہے، تو پھر ملتان میں اسکول میں تھی، تو اسکول میں نے 8 تک پڑھی. اس کے بعد پھر گھر سے نکال دیا مجھے. انہوں نے کہا کہ یہ شیمیل ہے، بدنامی ہے ہماری، خوار سرا ہے، انہوں نے گھر سے نکال دیا. پھر میں 4-5 سال گھر سے باہر رہی، دور رہی. انہوں نے اس کے اتنے عرصے بعد انہوں نے مجھ سے پھر رابطہ شروع کیا جب میں پیسے دینا شروع کی ان لوگوں کو. ہاں پیسے کمائی انہوں نے نکال دیا، اس کے باوجود بھی آپ ان کو پیسے بھجواتی تھی؟ جب پیسے بھجواتی تھی تب انہوں نے آپ کے ساتھ رابطہ ملاقات کی، پھر انہوں نے مجھ سے ملاقات کی، پھر مجھ سے ملے، پھر وہ تو کیا کہتے ہیں، پھر میرا اندازہ وہاں پہ گھر پہ ہو. انہوں نے گھر سے پہلے مجھے نکال دیا تھا. انہوں نے کہا تم بدنامی ہو ہمارے لیے، یہ ہے وہ ہے، تم تہمت تو ہمارے خاندان میں، تو ایسے سوال مجھ سے کیے. جب آپ انڈیپینڈنٹ ہو گئی تو ان کے بعد انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا؟ انہوں نے ابھی میں بات کرتے ہیں، وہ پیسے وغیرہ بھیجتی ہوں، میں گھر سب کچھ میں ہی سنبھالتی ہوں گھر میں، تب کہ اب جب کمانے لگی ہوں. تو بچپن کا وہ کون سا ایسا ٹائم تھا جب پہلا لمحہ آپ کا، جب آپ کو محسوس ہوا کہ آپ باقیوں سے مختلف ہیں؟ مجھے اسکول لائف میں ہی ایسا محسوس ہوا. تھوڑا سا میں مطلب کہ تھوڑی سی عمر میری بڑھتی گئی نا، تقریباً 12-13 سال لگا لیں آپ، تب مجھے فیل ہوا کہ نہیں میں لڑکا نہیں ہوں، میں اندر جو روح ہے وہ شیمیل والی ہے، اندر جو روح ہے وہ لڑکیوں والی ہے. گھر میں بہنوں کے کپڑے پہننے، سرخیاں لگانی، سب کھیلنا بہنوں کے ساتھ. پسند تھا آپ کو؟ ہاں پسند تھا مجھے، بچپن سے پسند تھا مجھے یہ سب. تیار ہونا تو گھر میں شادیوں پہ ناچنا، کوئی شادی آ گئی گھر میں خاندان کے وہاں لا کے ناچنا ان میں، تو ایسے میں چیزیں میں تھی بچپن سے ہی تھی. گھر والوں کو جب ریئلائز ہوا تو انہوں نے کہا آپ چلے جاؤ یہاں سے؟ ہاں نہیں، میں نے کہیں محلے میں نے فنکشن کیا نا، تو وہاں ڈانس کیا میں نے، تو ویڈیو نے میرے گھر پہنچ گئی. ہاں تو انہوں نے اس وجہ سے مجھے پھر نکال دیا کہ تم تو بدنامی ہو ہماری، یہ ہے وہ ہے. تو ایسے بس پھر سب سے بڑی رکاوٹ جو آپ سمجھتی ہیں اس ٹائم، اگر ہم سوسائٹی کی بات کریں، کیونکہ سوسائٹی عام بندے تو بہت مشکل سے سروائیو کرتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو تو کوئی بھی عورت کو ہراسمنٹ کا شکار بنا دیتے ہیں کچھ بھی، تو آپ کے لیے کس حد تک مشکل ہے باہر سروائیو کرنا؟ بس ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ہماری لائف بہت ہی مشکل ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ آسانی سے پیسے کماتے ہیں، لیکن یہ آسان نہیں ہے پیسہ کمانا. ہم لوگ بہت مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں، پھر جا کے ہم پیسے کماتے ہیں، اور بھی اپنے لیے نہیں کماتے، اپنے گھر والوں کے لیے کماتے ہیں جنہوں نے ہمیں پہلے نکال دیا ہوتا ہے. لیکن جنہوں نے نکال دیا تو ضروری تو نہیں ہے ان کو آپ پیسے دیے جائیں؟ نہیں دیتے، بس پھر ملاقات دینے پڑتے ہیں ملنے کے لیے. ایسے نہیں ملتے، ایسے نہیں ملتے نا، بندہ بہت اکیلا. ہاں بالکل، ہم سے پھر ایسے نہیں ملتے نا. وہ ہم کچھ دیں گے تو پھر ملیں گے نا، ہم سے ایسے نہیں ملتے پھر وہ. بس پھر لوگ جو ہیں کو بہت ہم لوگوں کو ہراس کرتے ہیں. کوئی کیسے کہتا ہے، کوئی کیسے کہتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ بدنامی ہے، کوئی خسرا، کوئی یہ، کوئی وہ. جب آپ باہر جاتی ہیں نارملی، اگر آپ بازار بھی جاتی ہیں، ہاں بالکل بہت ہراس کرتے ہیں لوگ، بہت تنگ کرتے ہیں. بس خاموش ہو جاتے ہیں، کیا کریں ہم ان کے سامنے لڑائی کیسے نہیں کر سکتے نا، ہم پھر خاموش ہو جاتے ہیں. پھر اب اس ٹائم کیا کام کر رہے ہیں؟ اس ٹائم میں فنکشن کرتی ہوں. جی تو آپ پھر رہتی کن کے ساتھ ہیں؟ اگر ہم بات کریں گرو، ہاں گرو، میرے نام ایک بہت مشہور ہے، گرو کے ساتھ رہتی ہوں میں. تو گرو سے ان کو تشبیہ دیتے ہیں آپ کے پیرنٹس کی، کہ وہ آپ کے پیرنٹس، ہمارا خیال بھی رکھتے ہیں گرو وغیرہ. ہمارے پیچھے کوئی مسئلہ ہو پیچھے آتے ہیں، ہمارے ساتھ دیتے ہیں. تو گرو وغیرہ اس لیے ہوتے ہیں ہمارے. اچھا اگر بات کریں تو کیا کبھی آپ نے خود کو بہت زیادہ غیر محفوظ جو ہے محسوس کیا ہو کبھی ایک ایسے ٹائم پہ؟ کیونکہ آپ بات کر رہی ہیں کہ آپ کے گرو جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں فائنینشلی یا کسی بھی طرح سے. ایک انسان کو اکیلی زندگی گزارنے کے لیے بہت چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. صرف ایک فائنینشلی بات نہ کریں تو ایک جو ماں باپ کی سپورٹ ہوتی ہے تو یہ بہت ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے ماں باپ ہیں، لیکن یہاں پر آپ نے خود ہی اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اور ساری زندگی جو ہے وہ خود سروائیو کرنا ہے. تو کس حد تک مشکل ہوتی ہے؟ کبھی کبھار ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ بہت اکیلی ہیں.
हाँ, होता है फ़ील कभी कभार कि बहुत तरह का ऐसा फ़ील होता है मुझे तो कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। घर वाले ने सपोर्ट तो मुझे शुरू से नहीं किया, सपोर्ट तो मुझे घर वालों ने बिल्कुल भी शुरू से नहीं किया। उन्होंने शुरू से यही कहा कि आप बदनामी हैं, ये है वो है, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट तो शुरू से ही नहीं किया उन्होंने मुझे। तो हमेशा ही मुझे इस तरीके अभी तक मुझे कहते हैं कि फ़ील्ड छोड़ दो, ये ना करो, हम जॉब लगवा देते हैं आपकी, ये करते हैं। मैंने कहा जब ये फ़ील्ड नहीं छोड़ती है, ये फ़ील्ड बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, हर हाल में मैंने बहुत कोशिश की छोड़ने की, नहीं छोड़ती ये फ़ील्ड। अभी तो आजकल आपने ये सुना होगा कि ऑपरेशंस हो रहे हैं और जो इंतज़ामिया है वो इस टाइम ना ख्वाजा सराह को रोक रही है कि आप लोग ये जो डांस वगैरह कर रहे हैं इन चीज़ों को ख़त्म करें, ये चीज़ ख़त्म करें, आप लोगों ने नहीं ये चीज़ निकाली। फिर कैसे मैनेज कर रही हैं आप? अगर इनकेस ये ऐसा मसला हो जाता है और ये बिल्कुल टोटली बंद हो जाता है तो फिर कैसे सर्वाइव होगा? देखें फ़िलहाल तो हम बहुत परेशान हैं, हमारा काम शाम बिल्कुल भी नहीं है, तो फंक्शन वगैरह तो बंद किए हुए हैं, साउंड पाबंदी लगी हुई है आजकल, फंक्शन वगैरह बिल्कुल नहीं हो रहे। बस छुप छुपाते एक दुक्का फंक्शन होता है हफ्ते में, तो वही कर लेते हैं, उससे थोड़ा बहुत सर्कट चल रहा है हमारा खाने पीने का। बाकी जो हमारे किराए के मकान है, हमारे जो रेंट वगैरह हैं, वो बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट कर लेती हैं, हम कर रही हैं, क्या करें अब। आपके ख्याल में अगर रोज़गार के मौके ना मिलें तो किस हद तक मुश्किल होगा, कितना नुकसान होगा? बहुत नुकसान होगा हमारे खुद के खर्चे हैं, हमारे घर वालों के, हमारे मकान के किराए हैं, बिल्स वगैरह हैं, और हम बहुत परेशान हैं, ये कैसे मैनेज होंगे। अभी भी बस फंक्शन वगैरह नहीं है तो हालत देख सकते हैं आप मेरी कि केयर वगैरह बिल्कुल भी छोड़ी हुई है। पैसे कोई आएंगे तो कोई चलेगा ना निज़ाम। बिल्कुल हुकूमत इतने इंस्ट्रक्शंस लगा रही है कि ये नहीं करना, ख्वाजा सराह पे इस चीज़ की पाबंदी है, तो कोई मौके भी पैदा कर रही है रोज़गार के? नहीं, कहाँ पैदा कर रही है, स्कूल खोला हुआ है बस, वो स्कूल भी कहते हैं बंद कर रहे हैं। पहले स्कूल खोला होता था ना, गुलगश्त में स्कूल है ना, हाँ वो बंद कर रहे हैं अब देखो। हाँ मतलब कि ख्वाजा सराह को, सिर्फ शीमेल को। तो वो अब क्यों बंद कर रहे हैं? अब ये तो एक अच्छी बात थी कि अगर आप बच्चों को तालीम दी वो जा कहते हैं कि स्कूल में पढ़ते नहीं है, बस टाइम पास करते हैं आके, तो फिर ये है। बल्कि पैसे भी मिलते हैं वहाँ से, 10,000 मिलते हैं महीने का, हर महीने 10,000 मिलते होते हैं, लेकिन पता नहीं अब बंद कर रहे हैं वो भी मेरे ख्याल में। अगर हम बात करें स्कूल कॉलेज की, या अभी भी इस टाइम कोई दोस्त जो आपके साथ रहते हों और वही आपका मजाक उड़ाते हो, ऐसा भी कभी हुआ है? हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ, मजाक उड़ाते हैं, जेलस भी होते हैं मुझसे कि ये ज़्यादा हमसे कमाती है, लेकिन वो कम कमाते हैं मुझसे, वो भी जेलस भी होते हैं मुझसे। और क्या कहते हैं, मतलब कि ऐसे कोई उन्होंने मेरे साथ तवीज़ जैसे कहते हैं, वो भी उन्होंने मुझ पे किए हुए थे कि ज़्यादा क्यों कमाती है हमसे, या तो ऐसे ही बस अल्लाह उनको हिदायत दे, क्या कह सकते हैं। सबसे बड़ी कामयाबी जो आपने अपनी ज़िंदगी में हासिल की और उसकी बहुत खुशी हुई और आपका दिल किया हो कि ये सबसे पहले जाकर मैं अपनी माँ को बताऊँ, लेकिन अब ना बता पाई? ऐसे कामयाबी तो कोई नहीं है अभी तक, तो बस जो हूँ मैं सबके सामने हूँ, सबको पता है। कामयाबी तो कोई नहीं है अभी तक मुझे हासिल। ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है कि आप अपने आप को सबसे अलग करके और एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारी हैं, और वही लोग जिन्होंने आपको निकाला है और आप उन्हीं को ही अब इस टाइम पैसे देती हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं मेरे ख्याल से एक ज़िंदगी की कामयाबी है, बहुत मुश्किल है ऐसे अपने आप को संभालना और अकेले सर्वाइव करना। आप एक इंडिपेंडेंट हैं और आप अपने आप को भी संभाल रही हैं और अपने घर वालों को भी संभाल रही हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, उनको भी संभाल रही हूँ, ख़ुद को भी। अच्छा, मैंने तो इस बारे में बताइएगा कि सोसाइटी में सबसे ज़्यादा अज़ियत मिली या फैमिली की तरफ से सबसे ज़्यादा अज़ियत मिली, कोई एक ऐसा वाक़या जो आप शेयर करना चाहें? बस फैमिली से मिली, तो फिर क्या कहते हैं, उन्होंने जब निकाला तो फिर बहुत मुझे तकलीफ़ हुई कि उन्होंने क्यों, जब उन्होंने पैदा किया, इतना बड़ा किया और फिर निकाल दिया, थोड़ी तकलीफ़ हुई। लेकिन मुझे साथ दोस्त वगैरह उन्होंने समझाया मुझे कि ये ज़िंदगी है हमारी, ये ज़िंदगी वो नहीं है जो घर थी, ज़िंदगी ये है हमारी जो हम जी रहे हैं, अब जो गुजार रहे हैं, ये ज़िंदगी है हमारी। जो वो थी वो गुजर गया, वो बचपना था हमारा उनके साथ था, वो गुजर गया। बस फिर ऐसे काफ़ी हादसात हुए मेरी इस फील्ड में, काफ़ी हादसात हुए मेरे साथ कि फ़ंक्शन पे हम लोग गए तो आगे से लोगों ने पैसे छीन लिए, हम लोग साथ जातियाँ की, बहुत ज़्यादा हमें नुकसान पहुँचाया, हम लोगों को ज़लील किया, मारा, बहुत कुछ ऐसा हुआ। जब आपको फैमिली ने बोला कि आप यहाँ से घर छोड़कर चली जाएं, तो वो कैसा लम्हा था? क्योंकि आपको पता नहीं था आगे ज़िंदगी का, आपने अपनी ज़िंदगी माँ बाप के साथ अब तक गुजारी थी और आगे बिल्कुल अकेली ज़िंदगी थी। क्या कोई दोस्त थे वो जो आपके गुरु होते हैं, क्या आप उनसे पहले मिल चुकी थी? क्या किसी दोस्त ने बोला कि इस राह पे चलो, यहाँ पर आओगी तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे? तो कैसे मैनेज किया, कैसे इतना बड़ा दिल रख के आप बाहर निकले? बस शुरू में डांस के उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपने परेशान नहीं होना, हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने निकाल दी, कोई बात नहीं, हम लोग आप साथ खड़े हैं आपके। तो मेरा उस्ताद था, उन्होंने मुझे डांस वगैरह सिखाया। फिर मैं मुल्तान से बाहर चली गई, थोड़ा सा ना पिंडी वाली साइड पे, 2-3 साल वहाँ रही, घर से दूर। मुझे घर कहते थे कि अगर तुम मुल्तान में होगे तो हम तेरे जान से मार देंगे, तेरे गोली मार देंगे, तेरे बाल काट देंगे। बदनामी है हमारे लिए, हम तुझे जान से मार देंगे, घर में भी नहीं रखना और बाहर भी नहीं जीने देना, बाहर भी नहीं जीने, हम तुझे जान से मार देंगे। फिर मैं इस्लामाबाद चले गई, पिंडी 2-3 साल वहाँ पर रही, शुरू के जब मैं फील्ड में नहीं आने लगी। फिर वहाँ रही, फिर तमाम मेरी सहेलियाँ बनी, दुआ इस्लाम हुई मेरी शीमेल्स वगैरह से, गुरु वगैरह से जान पहचान बनी उनसे मेरी।
तो बस फिर पैसे मुल्तान आ गई, जब पता चला ना क्योंकि कमाती पैसे वगैरह भेज फिर मुल्तान आ गई। अच्छा, इस हवाले से बताइएगा कि NGOs वाले पैसे दे रहे हैं तो क्या वो आप लोगों तक तो पहुंचते हैं? आप लोगों ने भी लिए हैं अब तक? नहीं, अभी तक तो नहीं पहुँचे, अभी तक तकरीबन 5-6 साल तो मुझे हो गए इस फील्ड में। तो उन पैसे आते हैं, पीछे से पैसे आते हैं हम लोगों की इमदाद के लिए, हम लोगों की खर्चे के लिए, राशन भी पीछे से आते हैं, लेकिन हम लोगों को तक नहीं पहुँचे, अभी तक नहीं मिले हम लोगों को। जो वहाँ पे काम करते हैं NGO में, जो हमारे जो हमारे शीमिल ही लगे हुए हैं NGO में जो काम करते हैं, उन तक पहुँचते हैं, वो हम लोग नहीं पहुँचाएंगे हमारे पास। तो वो फिर कहाँ जाते हैं? वो खुद ही खा जाते हैं, वो खुद ही अपने पास करते हैं सब कुछ। जिन जो NGO में काम करते हैं उनकी कोठियाँ हैं, उनके पास कारें हैं, जो पैसा हमारा जो आ रहा है हम लोगों के नाम का पैसा जो आ रहा है वो खाते हैं, अपना ऐश कर रहे हैं। अच्छा, इस हवाले से बताएं कि आप लोगों ने कोई कंप्लेन वगैरह नहीं की इस हवाले से? नहीं, क्या कंप्लेन कर सकते हैं, हमने कोई कंप्लेन नहीं, किससे जाके कहें हम लोग, क्यों नहीं किया आप लोगों ने? किससे कंप्लेन करें, आप ही बता दें, हमें तो किसी अच्छा, को मैसेज कंप्लेन। क्या देना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों के साथ बुरा सलूक ना किया करें, हम लोग भी अल्लाह की मखलूक हैं, हम भी इंसान हैं, और हम लोगों को ना समझाया करें कि हम खुशी मेल हैं, खुश रहे हैं, ये है वो है, तो हम लोग बाकी सबकी हाँ। इज्जत की जाती है आपके बीच में? की जाए। और हमारी नवाज से मेरी अपील है कि हम लोगों के साथ इमदाद की जाए, हमारे फंक्शन वगैरह बंद हैं, हमारे फंक्शन वगैरह खोले जाएँ, NGOs के पैसे वो आप तक वो हम पहुंचे। तक पहुँच जाएँ और हमारे फंक्शन खोले जाएँ। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, हमारे साथ मन्नत मौजूद थी और भी ख्वाजा सरा मौजूद थे, उनसे भी बात की है, उनकी ज़िंदगी के बारे में बात की, उनकी जर्नी के हवाले से बात की। गुरु हमारे साथ मौजूद थे, इनसे भी बात की है। उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए फ़ातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।